لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسين. صلوات بر محمد و آل آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ فیروزہ جمال، مرحوم سید بشیر حسین زیدی، سلطانہ مہدی مرحومہ اور مرحوم محمد مہدی صاحبان کی روحوں کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد تو آپ حضرات نے اگر اس جشن مبارک کا پوسٹر ملاحظہ فرمایا ہوگا، وہی میں نے نکال لیا، تو اس میں ہے جشن گلستان ابو طالب. تو جشن گلستان ابو طالب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی ایک امام کے متعلق نہیں ہے، کسی ایک امام کی شان میں نہیں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ شعبان کا مہینہ اتنا اہم ہے. پہلی شعبان ولادت ہے جناب زینب کی، 3 شعبان ولادت ہے حضرت سید الشہداء کی، 4 شعبان ولادت ہے حضرت باب الحوائج کی، 5 شعبان بر روایت ولادت ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی. اسی طریقے سے پھر تو یہ اب تک پیچھے والی بات ہے، آگے والی پھر 24 کو دیکھا جائے گا. تو پھر اس تقریر میں کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا ذرا ذرا سا، لیکن چونکہ ان میں مرکزی ذات حضرت سید الشہداء کی ہے، تو میں نے ایک حدیث تو پڑھنی ہی تھی خطبے کے بعد، تو یہ مشہور ترین حدیث میں نے آپ کی خدمت میں نقل کر دی، جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. گویا نبی نے نسخہ دے دیا کہ ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. نہ بغیر حسین علیہ السلام کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر امام حسین علیہ السلام کے نجات مل سکتی ہے. یہ ہوئی پہلی حدیث. حدیث دوم بھی بہت مشہور ہے، اور اس میں تقریباً کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہم کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی یا یاد نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے حسین منی و انا من الحسین. دیکھیے ایک چیز ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام میں مختلف فرقے ہیں، اور روایات اور احادیث کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں،
جو ان کے یہاں نہیں ہیں، یا کچھ حدیثیں وہ ہیں جو دوسروں کی کتابوں میں ہیں، سیاہ ستہ وغیرہ میں، ہمارے یہاں نہیں ہیں، یا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یا ہماری بعض روایتوں کو وہ بزرگواران جو ہے تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ان سب کے باوجود کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جو کامن ہیں، مشترک ہیں، ہمارے یہاں بھی اسی وزن کے ساتھ ہے، ان کے یہاں بھی اسی وزن کے ساتھ ہے۔ من جملہ ان حدیثوں کے جو دونوں کے یہاں مشترک ہے بغیر کسی فرق کے، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے، حسین منی و انا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کتاب میں الف لام ہے، کسی کتاب میں الف لام، لیکن صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں الف لام کے ساتھ ہے، جو مشہور ہمارے یہاں بھی ہے، کہ ارشاد ہوا حضرت کا، فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں، اتنا تو مشہور ہے۔ اس کے بعد کا جملہ بڑے غضب کا ہے، فرماتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسین، پوری حدیث یوں ہے، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ تو آدھی تو مشہور ہے، آدھی کے بارے میں 2 منٹ بات کر لیں۔ تو اب حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو واضح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ احب اللہ من احب حسین۔ بعض کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ، یعنی پیغمبر اطلاع دے رہے ہیں، تو اب اگر یہ ہے تو ترجمہ ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ جملہ دعا کے معنی میں ہو، جملہ انشائیہ ہو۔ اگر دعا کے معنی میں ہے تب ترجمہ کیا ہوگا؟ تب شاید حضرت نے یوں فرمایا ہو، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو اس کا مطلب دوسرا نسخہ، اچھا دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، بولیے بیٹا، ہے کسی میں یہ دم کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بڑے سے بڑا بدماش ہو، ہمارا نبی اگر اس کے لیے کہہ دے گا تو کام ہو جائے گا۔ یہ آیت موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جاؤک میرے حبیب، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے، نتیجہ لوجد اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اعتبار سے ساری دنیا کی دعا قبول ہوگی کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے۔ خود رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت، یعنی گویا دوسرا نسخہ پیغمبر نے دے دیا، اگر معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ، صلوات ہے نا، محبوب خدا بننا ہے۔ تو پہلا نسخہ یہ تھا، ہدایت چاہیے تو ان کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو ان کے پاس آؤ، محبوب خدا بننا ہے حسین سے محبت کرو، معشوق خدا بننا ہے حسین سے عشق کرو۔ یہ مہینہ اس عظیم ذات کی ولادت کا مہینہ ہے، اور شاید چونکہ اتنا تعلق ہے رسول اللہ کا اور امام حسین سے، شاید ایک وجہ یہ ہو۔ ایک حدیث امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے اس مہینے کے متعلق، شعبان سے متعلق مولا کا ایک فقرہ ہے، فرماتے ہیں رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب آپ فرمائیے سر رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ تو مولا کہتے ہیں رجب میرا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا، ماہ مبارک رمضان اللہ کا۔
تو سیدھے سیدھے مصرع پڑھ دیجئے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ تو اب سمجھے یہ مہینہ کہ صلوات بر محمد، اتنا تعلق، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں۔ قصہ بہت مشہور ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس میں دو ایک چیزیں قابل غور ہیں۔ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے، مشہور ہے نا، ابا کے دامن میں پیر الجھا، پھر کیا ہوا؟ گر گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد بتائیے بیٹا کیا ہوا؟ پیغمبر نے خطبہ توڑا، اترے، گئے، اٹھایا، لے کے آئے۔ یہ چیز عقل میں آتی ہے؟ سوال یہاں ہے، یہ قصہ تو مشہور ہے، لیکن سوال یہاں ہے کہ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ میری کوئی اوقات ہے؟ اگر ایک آدمی دو آدمی جو ہے وہ دنیا میں سلام بھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی تمہاری وجہ سے نہیں، امام حسین کی وجہ سے، ہے نا؟ تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہے نہیں، لیکن ابھی اگر اسی مجمع میں میرا بچہ آ جائے، میرا نواسہ گر جائے، مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ 10 آدمی دوڑیں گے مجھ سے بڑی عمر کے، بیٹھیے بیٹھیے مولانا، مجلس ڈسٹرب نہ کیجیے، ہم لا رہے ہیں۔ ارے بھائی، ارے آپ ٹینشن مت لیجیے، ہم ڈاکٹر سب کو دکھلا لیں گے۔ تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اس کے باوجود اگر ہمارا بچہ گر جائے، چچا غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کو ممبر سے اترنا پڑے گا، 50 لوگ دوڑ جائیں گے۔ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، اس نبی کا نواسہ گر گیا، اور کتاب کہتی ہے کہ پیغمبر رکے، اترے، گئے، لے کے آئے، تو سوال فطری ہے، پبلک کیا کر رہی تھی؟ صلوات بر محمد، سوال ہے نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ پبلک کو دوڑنا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے کہ پبلک کو جانا چاہیے تھا، لیکن عقل ہی یہ کہتی ہے کہ اگر پبلک گئی ہوتی تو رسول اللہ کیوں جاتے؟ کتاب کہتی ہے کہ پیغمبر گئے، عقل کہتی ہے کہ پبلک کو جانا چاہیے تھی۔ یہ عقل اور کتاب دونوں میں سمنوے کیسے ہوگا؟ سوال ہے نہیں ہے، عقل تو نہیں ماننے کو تیار ہے۔ تو ایک دیکھیے، کوئی جواب عقلی ہے، کیونکہ کتاب کی بات نہیں اس وقت ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آئی کتاب کی۔ عقلی بات یہ ہے کہ پیغمبر کو جانا نہیں چاہیے تھا، پبلک جاتی۔ پیغمبر کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پبلک نہیں گئی، تبھی نا۔ سوال ہے کیوں؟ اس کا ایک جب، میں نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% کریکٹ ہے، ابھی میں خود بھی کاٹ سکتا ہوں اس کو، میں بھی پبلک دوڑی ہو، دل میں آیا ہو، مگر آپ بتا سکتے ہیں بیٹا رسول اللہ کی وفات کب ہوئی ہے، کس سن میں؟ سن 11 ہجری میں۔ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 میں، یعنی آفٹر وفات پیغمبر، کتنے دن کے بعد؟ 50 ایئر آفٹر وفات پیغمبر، 50 برس کے بعد، 50 برس کے بعد کربلا میں 10 محرم کو امام نے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا جواب دیا گیا؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ اس میں تو کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، ان کو کیا پرابلم حضرت علی سے ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو اب سوال یہ ہے نا کہ بھیا 50 سال کے بعد تمہاری ایج ہی 30 سال کی ہے، تو تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں نا، تم کو کیا پرابلم حضرت علی سے ہو گئی؟ تو جواب اس کا سیدھا بھی وضاحت کرتا ہوں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ علی کیا تھے، بس ممانی جان نے بتایا تھا کہ تمہارے ماموں کو علی نے مارا تھا، خالہ اماں نے بتایا ہے کہ تمہارے خالو کو علی نے مارا ہے، پھوپھی جان بتا رہی تھی کہ خندق میں ذوالفقار سے تمہارے پھپھا مارے گئے۔ تو 50 برس کے بعد جب سن کے اتنا بغض ہے، تو جو لوگ اس 50 سال پہلے مسجد میں 55 سال پہلے موجود تھے کہ ابھی 2 سال ہوا ہے، ابھی 4 سال ہوا ہے، ابھی 7 سال ہوا ہے، اور جتنی پبلک بیٹھی ہے اس میں اکثر وہ ہیں کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا ہے، کسی کے چچا، کسی کے ماموں، کہیں نہ کہیں سب کو کچھ نہ کچھ داغ ملا ہے۔ اب اس علی کا بیٹا گر گیا،
آپ میری بات پہ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اب اس علی کا بیٹا گر گیا، چھوڑا یار، صلوات درم، غور کر رہے ہیں کیا؟ اچھا اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا، حضرت نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ، اپنا اپنا آدمی پیش ہو رہا ہے اور پیغمبر منہ گھمائے لے رہے ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے تم لوگ نہیں سمجھ رہی ہو، یہ علی کو بلا رہے ہیں۔ مولا آئے، حضرت کو کلیجے سے لگایا، لبہائے مبارک کانوں تک لے گئے اور پیغمبر نے فرمایا علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ تو پوری سمجھ میں آ گئی۔ اب امام حسین کے ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ تھی کہ یہ خالی رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے، یہ اس علی کے بیٹے بھی تھے، ہے نا؟ تو جہاں دل بھرا ہوا، اب وہ گر گئے، چھوڑو، یہ ایک جواب ہو سکتا ہے، بٹ یہ میرا جواب ماننے کے لائق نہیں ہے۔ کیسے؟ صلوات بر محمد وعلی۔ اچھا دیکھیے، آدمی کو جو چیز نہیں آتی اس میں دونوں ہی چیزیں ممکن ہیں، حسد کا بھی شکار ہو سکتا ہے، جلن کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اور مثلا ہم نے بڑی منت کی اور بڑی مرادیں مانگی سب کچھ کہ شاعری کرنے لگ جائیں، اس لیے کہ شعر گوئی کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے صاحب، روایتیں، مگر یہ شرک نہ ہو اس میں تب۔ صلوات بر محمد۔ قوم کو گمراہ نہ کیجیے تب، بقول مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، کہ بڑا اچھا جملہ ان کا ہے شعراء پر۔ وہ فرماتے تھے کہ شعراء کا کام ترویج عقیدہ ہے، تاسیس عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ گڑھنے کا کام شعراء کا نہیں، عقیدہ بیان کرنے کا کام ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو صاحب بڑی منت مراد کی مانگی ہم نے، حرم میں بھی گئے، روضے پہ بھی گئے، تو مصرع اسرا تو کہہ لیتے ہیں کہ پورا قصیدہ آج تک نہ ہو پایا، شعر ویر کبھی کدار، وہ بھی ڈھنگ کا نہیں، آؤنگا بونگا ہنسی مذاق والا، لیکن یہ مولانا جو ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں مثلا۔ تو اندر سے ہم تپتے بہت ہیں ان سے، یہ ایک صحیح بات یہ ہے، اندر سے ہم تپتے بہت ہیں یار، بتاؤ یہ کل کے اب ہم یہاں بیٹھے، انہوں نے کلام شروع کیا اور اس دن تو صاحب کیا غضب کا کلام پڑھ دیا، تو اندر تکلیف تو بہت ہے نا، لیکن اس کے باوجود کیا کہنا مولانا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے یہاں ہائے کہ نہیں ہے؟ بولیے صلوات، ہائے کہ نہیں ہے؟ تو جو ہماری حالت جانتے ہیں وہ پوچھیں گے نہیں کہ مولانا یار عجیب، کبھی تو تم ان کی شکایت کرتے ہو، ان کے خلاف بولتے ہو، آج ایسا کود کے تعریف کر رہے تھے۔ ہم نے کہا یار پبلک تھی نا، پبلک میں تھوڑی یہ بات جانی چاہیے۔ ایک بات اور سن لیجئے، لڑائی جھگڑا جتنا ہو نا وہ گھر کے اندر کر لو، سماج میں نہیں جانا چاہیے کہ قوم بدنام ہو۔ صلوات، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تو ہم تپے تو ہیں ان سے، مگر اوپر جو ہے اپنی بنی رہے، تو یہ چیز تو وہاں بھی ممکن تھی۔ اچھا، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، رسول اللہ ہے، لاکھ علی سے تپ رہے ہیں، لیکن مین تو رسول اللہ ہیں اور ان کا نواسا ہے۔ دل چاہے یا نہ چاہے، جب وسیع حسن ان کی واہ واہ کر سکتے ہیں تو اس وقت کی پبلک علی سے لاکھ شدت کے باوجود پیغمبر کو دکھلانے کے لیے دوڑنا چاہیے تھا، عقل یہ کہتی ہے۔ ٹھیک، بہرحال نہیں گئی۔ ایک سوال اور یہاں کھڑا ہوتا، اچھا چلیے صاحب ان لوگوں کو دشمنی تھی علی سے، پرابلم تھی علی سے، نہیں گئے، یہ صحیح ہے نا؟ تو کیا سارے مجمع کو علی سے پرابلم تھی؟ سوال یہ ہے۔ ابو ذر کیا کر رہے تھے؟ سلمان کیا کر رہے تھے؟ مقداد و عمار، ہو سکتا اس وقت نرم نہ کہ یہ بات بھی عقل میں نہیں آتی کہ جتنے محبان علی ہیں سب ایک طرف سے۔ اب یہ چچا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ داؤد صاحب کو ہم دیکھتے ہیں جب آتے ہیں یہ مجلس میں دکھائی دیتے ہیں، کیا ان کو کام نہیں ہے؟
تو کچھ لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، مجلس چاہے جس کے یہاں کی ہو، پڑھنے والا چاہے جو ہو، اس کو رسول و آل رسول سے عشق ہے تو پہنچے گا ضرور۔ تو آج جب داؤد چچا ہر مجلس میں دکھائی دے جاتے ہیں تو جہاں خود رسول اللہ تقریر کر رہے ہوں وہاں سلمان کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ جہاں رسول اللہ تقریر کر رہے ہوں وہاں مقداد کیسے؟ یہ بھی بات عقل میں نہیں آتی، مگر کتاب کہتی ہے رسول اللہ گئے، عقل کہتی ہے اگر رسول اللہ گئے تو اس کا مطلب پبلک نہیں گئی۔ کیا ایسے ہوگا؟ صلوات، یہ پہچانی ہے اب لے دے کے صرف ایک جواب بچتا ہے، اور ایک بات میں عرض کر دوں، یہ میرے دماغ کی اپج ہے، ضروری نہیں ہے کہ 100% یہی کریکٹ ہو۔ آپ کے دماغ میں کوئی اس سے اچھی بات آتی ہے آپ بتا دیجئے گا، ہم آپ کا نام لے کے پڑھ دیں گے کہ ہم یہ سمجھتے تھے، علی صاحب نے کہا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پڑھ دیں گے۔ اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ اعلم الناس من جمع علم الناس، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب کا علم اکٹھا کر لے۔ بہت اپنے کو قابل مت سمجھو، جہاں سے ملے رکھ لو۔ صلوات بر محمد۔ اسی لیے جب آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھیے گا نا تو ڈائری رکھ کے چلتے تھے، کہیں کچھ نئی چیز ملی فوراً نوٹ، تو آپ کے دماغ میں کچھ آئے گی تو بتائیے گا۔ ہماری عقل میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ اٹس امپاسبل کہ پبلک دوڑی نہ ہو، گئی ضرور ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا؟ ہم نے کہا شاید جیسے ہی پبلک اٹھی ہو چلنے کی سوچا ہو، میں بھی کہ پیغمبر ہٹیے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں خود آ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی جواب؟ اس لیے کہ سب عاشقان رسول ہیں، سب رسول اللہ پہ جان چھڑکنے والے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین گر جائیں اور یہ صحابہ کرام نہ اٹھیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ چلے ہوں، ارادہ کیا ہو، بٹ ممبر سے پیغمبر ہی نے کہا اے خبردار ہٹیے آپ لوگ، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں آ رہا ہوں۔ اب اگر یہ ہے تب چلیے حضرت سے پوچھا جائے یا رسول اللہ مجلس ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلتا ہے تو کوئی آدمی اٹھا لیتا، بچے ہی تو ہیں۔ عجب نہیں، حضرت فرمائے آج پہلا دن ہے، پبلک کو حیثیت بتانا بھی ضروری ہے، کسی کے دماغ میں یہ نہ آنے پائے کہ بچپنا صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا تھا۔ صلوات غور فرما رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ اس حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ بعض روایتوں میں 3 شعبان، بعض روایتوں میں 5 بھی ہے، لیکن 5 میں دونوں چیزیں، چوتھے امام کے لیے بھی اور امام حسین کے لیے بھی، اور چوتھے امام کی بھی 2 روایتیں، 15 جمادی الاول یا 5 شعبان۔ تو پہلے ہی میں 25 منٹ ہو گئے تو میں بہت وقت نہیں لوں گا، تھوڑا تھوڑا جو ہے صلوات بر محمد، یہ ہو گیا ایک۔ امام کی ذات مبارک یہ ہے، ایک سیکنڈ اور سن لیجئے پھر جناب عباس پہ آتا ہوں۔ آ گئے، اب طریقہ کیا ہے؟ مجلس اگر ڈسٹرب ہو جائے تو کیسے پھر شروع کی جاتی ہے؟ کنٹینیو کیسے کی جائے گی؟ ہم لوگوں کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں مجلس پڑھنے جاتے ہیں، بغل میں معلوم ہوا جو ہے وہ بریانی بن رہی ہے، کھانا بن رہا ہے، کتے اکٹھا ہو جاتے ہیں، اب وہ صاحب باورچی نے ڈانٹا بھگایا، وہ اندر چلا آیا، بھگدڑ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تو میری بجلی سے مرغی اڑ کے آ گئی، سمجھ گیا؟ تو اب ہاؤ، یا کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، کوئی کیڑا آ گیا نیچے چھپکلی ٹائپ کی، تو وہ پوری اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ تو اب جب یہ ڈسٹرب ہوتی ہے مجلس تو اس کو پھر سے کنٹینیو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ آدمی ایک صلوات پڑھوا دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا، صلوات پڑھوا دے گا اور بہت کہے گا تو ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور اس کے بعد پچھلی بات کو جوڑ دے گا، یہی تو ہونا چاہیے تھا۔ تو پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اترے گئے لے کے آئے، کہا بھائی تب تو ہوتا رہتا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، پچھلی بات کو کنٹینیو کر دیتے۔ مگر جب کتاب پڑھیے گا وہاں بڑا مزہ آئے گا۔ روایت کہتی اب جب ممبر پہ لے کے آئے تو پھر سے ایک نئی آیت پڑھ دی، جیسے مطلب یہ کہ اب وہ دوسرا ذاکر بیٹھ گیا گویا کہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے، اچانک پھر سے نئی آیت۔
معاذ اللہ آپ بھی ہم لوگوں کی طرح ہیں، ہر صلوات کے بعد نیا موضوع. تو عجب نہیں، حضرت فرمایا اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو پھر ڈھنگ کی بات کرنے والا کون ہے دنیا میں؟ تو ہم نے کہا صاحب یہ اچانک آپ نے نئی آیت پڑھ دی. آیت کیا پڑھی؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. ہم نے کہا رسول اللہ صاحب کیا مطلب آپ کی تقریر سے؟ یہ بے ربط آیت. کہا تم پچھلی تقریر سے ربط کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہم نے کہا تب کہ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں ربط دیکھتے؟ ہم نے کہا واقعہ تو یہ ہوا کہ امام حسین گر گئے، اور آیت کیا ہے؟ اولاد آزمائش کا سبب ہے. تو اس کا مطلب اس آیت کے پڑھنے کا ہے کہ اس آیت میں اور حسین کے گرنے میں کچھ تو ہے، ورنہ رسول اللہ بے ربط بات تو نہیں کریں گے. تو ربط اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم یہ مانیں کہ امام حسین گرے نہیں تھے، پیغمبر کا امتحان چل رہا تھا. صلوات، تبھی تو ربط ہوگا. اصل میں چکر جانتے ہیں کیا؟ آپ کہیے گا بھی تو نہیں ہے. اب جو ہے کچھ لوگ ڈرنے لگے یار اس کے سامنے مت بیٹھو، پتہ نہیں کم وقت کب پوچھ لے کیا. ہاں تو اب وہ آئیں گے نہیں، آپ رہنے دیجئے. صلوات. حالانکہ تو کبھی کبھی کسی کو تاڑتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے، ورنہ جنرلی ہم نے آپ سے کچھ پوچھا، پوچھ کے فوراً اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. خدا نخواستہ میرا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک طریقے کے فن ہے کہ آپ جو ہے وہ تڑتڑ پڑھتے مت جائیے. کہ معلوم ہوا جو ہے کوئی بسنت پور میں ہے تو کوئی جو ہے وہ گیتا پریس پہ ہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ سب طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ کوئی کہیں گیا ہوا ہے تو واپس آ جائے، صرف اس کے لیے، ورنہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور آپ کسی بھی جو ٹیچر نے واقعی ٹریننگ کی ہو اس کو یہ سب پڑھایا گیا ہوگا کہ کیسے بچوں کو اپنی طرف روک کے رکھیے آپ. صلوات بر محمد. تو اب اس آیت میں کہ اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے بات جب آپ یہ مانیں کہ امام حسین گرے نہیں تھے، پیغمبر کا امتحان تھا، تبھی تو اس آیت کی تلاوت صحیح مانی جا سکتی ہے. تو یا رسول اللہ حسین کے گرنے سے آپ سے کیا مطلب؟ آپ کا کون سا امتحان ہے؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ مزاج خطابت یہ ہے کہ خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، دوران تقریر خلل برداشت نہیں کرتا. یہ حسین گرے نہیں تھے، اللہ اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے ذات مبارک حضرت سید الشہداء سلام. یہ ہو گئی 3 شعبان. اب آئیے 4 شعبان سن 26. صلوات بر محمد و آل محمد. امام نے فرمایا کہ ان للعباس منزلتن، ایک حدیث صرف سناؤں گا. ان للعباس منزلتن یوم القیامہ یغبط بها جمیع الشہداء. پہلے اس میں 2 چیزوں کی وضاحت کر دیں. ایک ہمارے یہاں بولا جاتا ہے لفظ غبطہ عربی میں، اور ایک ہے حسد. واٹس ڈفرنس بٹوین غبطہ اینڈ حسد؟ واٹس یور نیم سر؟ امان بھائی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہم دونوں ایک ہی کلاس کے ہیں، سمجھ گئے آپ. اس کے بعد صاحب ہم کچھ نہ کر پائے، جا کر کے کہیں جو ہے رکشہ چلانے لگے، پرائمری میں ٹیچر ہو گئے. امان بھائی IAS ہو گئے، دونوں ایک ہی کلاس کے ہیں. اب ہم پریشان ہیں، ہر جگاڑ میں لیں کیا کریں کہ ان کو ہی بیٹا کو فٹ پاتھ پر لے آئیں، یہ بھی رکشہ چلائیں، کسی گھٹالے میں پھنسا دیا جائے، کچھ کر دیا جائے. یہ کیا کہلائے گا؟ حسد. غبطہ کیا ہے؟ ارے یار ہمار تم کیسے، اور یہ کیا یار ہم بھی پڑھیں گے، اللہ تم کو اور ترقی دے. اور ہم نے صاحب محنت کی، ہم بھی IAS ہو گئے. لیکن پریرنا کس نے دی؟ امان نے. تو یہ پریرنا جو ہے اس کو حسد نہیں کہا جائے گا، اس کو غبطہ کہا جائے گا. تو سمجھ میں آ گیا نا 2 چیزیں؟ ایک کا نام ہے حسد، ایک کا نام ہے غبطہ.
حسد کے لیے اہل بیت کہتے ہیں خبردار دور رہو، الحسود لا یسود، حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا۔ لیکن غبطے کی تعریف کی گئی ہے، ایک لفظ ہو گیا تو غبطہ سمجھ گئے نا، غبطے کی تعریف۔ دوسرا آئیے صلوات بر محمد۔ دوسرا لفظ اس حدیث مبارک میں استعمال ہوا ہے شہداء، یہ پلیورل ہے۔ شہداء کا سنگلر کیا ہے؟ شہید۔ شہید کا مرتبہ پتہ ہے آپ کو؟ دنیا میں کوئی شہید کے برابر، بولیے، نماز پڑھنے گئے آپ، ٹھوکر لگ گئی، انگوٹھا پھوٹ گیا، سجدہ کیا، بیٹھے اور وہ صاحب خون یہاں پورا لگ گیا۔ اب سمجھ میں آیا ارے یہ کیا مولانا نماز کا؟ ہم نے کہا اس سے زیادہ اگر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا کیا مطلب ہے سر؟ اللہ کی بارگاہ میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، بس نا، آدھا گھنٹہ؟ آدھے گھنٹے کی بھی حاضری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نجاست کے ساتھ خون لگا ہوا ہوگے، 10 منٹ بھی نہیں، نکلو پہلے پاک کر کے آؤ۔ یہ ہے ہمارا حال۔ شہید میدان میں گیا، لڑا، گر گیا، مر گیا، پورا جسم لہو لہان ہے نا، پورا کپڑا جو ہے خون سے تر ہے۔ یا رسول اللہ غسل دے دیں، کفن پہنا دیں؟ نہ، جس حالت میں شہید ہوا ہے اسی حالت میں دفن کیا جائے گا۔ شہید کہاں پہنچا؟ قرآن کہتا ہے اس کو مردہ مت سمجھو، یہ زندہ ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ 5 منٹ کی حاضری اللہ کو برداشت نہیں ہے خون کے ساتھ، اور شہید اسی لتھڑے جسم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بہشت میں جانے کے لائق ہے۔ صلوات اور غور کرنا، کجا شہید، کجا شہید، کجا عام پبلک۔ 2 آیتیں ہیں قرآن مجید میں شہداء کے بارے میں، ارشاد ہوتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی ہو گیا؟ نہ، دوسری جگہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خبردار مردہ مت کہنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان لوگوں کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تکرار کہاں ہوتی ہے سر؟ جہاں سننے والے کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ان کو ہماری بات پر یقین، ریپیٹ وہیں تو ہوگا نا۔ تو بات کس سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو اگر واقعی مسلمان ہے تو اس کو ایک آیت پہ یقین ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ 2 آیت کے نازل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، ایک آیت انف ہے ماننے کے لیے۔ ماننا ہو مانو، نہیں بھاگو یہاں سے۔ شہید زندہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے صلوات بر محمد۔ داؤد سلمہ کیا حال ہے؟ تو یہ ہنسے کیوں بھائی آپ؟ ہم نے داؤد سلمہ کہا تو یہ ہنسے اس بنا پر کہ میں تیرے باپ سے بڑے ہوں گے وہ عمر میں، ان کو سلمہ کہہ رہے ہو، تو ہم نے کیوں، کیا خرابی ہے سلمہ میں؟ اچھا داؤد چچا سلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو اب نہیں جو ہے وہ آپ مسکرائے۔ ہم نے کہا یار، کہنے لگے ہاں بتائیے باپ کی عمر کا آدمی آپ اس کو سلمہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا سلمہ کا مطلب کیا ہے؟ بولیے سر، واٹس میننگ آف سلمہ؟ خدا ان کو سلامت رکھے۔ اور سلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو سلامتی کی دعا تو دونوں میں ہے نا۔ تو سلمہ اگر بڈھے کو کہہ دیا تو آپ برا کیوں مان گئے؟ تو کیسا ہم کو ڈکشنری نہیں معلوم، ہم اپنا سماج دیکھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ چھوٹے کو کہہ سکتے ہیں، بڑے کو سلمہ کہنا بدتمیزی ہے، ہو گئی نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سماج کو بھی بڑا مہتو دیا جاتا ہے۔ سماج کہتا ہے بدتمیزی ہے، ورنہ ایران میں امام خمینی کو بھی یہ آدمی، حضرت امام خمینی سلمہ اللہ تعالی، تو ان کی دعا مانی جاتی، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ چھوٹا اور بڑا،
ان کا دعائے سلامتی. ہمارے سماج میں یہ ہے کہ بڑے کو سلمہ کہنا بدتمیزی ہے، عیب ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لغت ڈکشنری سے مطلب نہیں، کچھ سماج بھی ہوتا ہے. ہو گئی بات. اب اگر قرآن، موت کس کو کہتے ہیں سر؟ زندگی کا معیار کیا ہے ہمارے یہاں؟ نبض چل رہی ہو زندہ ہے، دل دھڑک رہا ہو زندہ ہو، ہاں آنکھوں میں نور ہے زندہ ہے. دل کی دھڑکن بند ہو گئی مر گیا، نبض ڈوب گئی، سر تن سے الگ ہو گیا مر گیا. یہی تو معیار ہے نا. اب اگر قرآن ایک آیت میں کہتا دیکھو ان کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں، تم سمجھ نہیں پاؤ گے. تو ہم لوگ جو سماج میں جکڑے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یار نفس تو ڈوب گئی، سر جو ہے وہ وہاں نوکے نیزاب چڑھا ہوا ہے تو مر تو گئی بھائی کیے ہیں. شاید انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ بڑے کو سلمہ نہیں کہہ سکتے، بدتمیزی ہے، ویسے ہی ان شہیدوں نے اتنا کام کیا ہے اللہ کے دین کے لیے کہ اب اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی ان کو مردہ کہے. مر تو گئے ہیں مگر مردہ کہنا بدتمیزی ہے. اگر ایک آیت ہوتی تو ہم یوں گھما دیتے. اللہ نے ڈبل آیت نازل کی. ایک میں فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، دوسری میں کہا ان کو مردہ سمجھو مت. ایک آیت زبان پر پہرا لگاتی ہے، دوسری آیت فکر پر پہرا لگاتی ہے. نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو. اب بتائیے اس وضاحت کے بعد شہید سے بڑا کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ و رسول و اہل بیت امام کے بعد شہید سے بڑا کوئی ہے نا؟ شہید سب سے اونچا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو. یہ ہو گئی شہید کی عظمت. اب آئیے ڈفرنس کیا تھا غیبتہ اور حسد میں؟ حسد کو برا کہا گیا ہے، غیبتے کو برا. سمجھ میں آ گئی نا؟ اب حدیث پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ خود کیجئے، مزہ آ جائے گا. کیا مرتبہ ہے آقا ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ کا. امام فرماتے ہیں ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ، عباس کا قیامت میں وہ مرتبہ ہوگا کہ یغبط بہا جمیع الشہداء، سارے شہداء عباس کا مرتبہ دیکھ کے غبطہ کر رہے ہوں گے. یعنی کاش ہم بھی پہنچ جاتے، ہم بھی پہنچ جاتے. شہید تو ویسے ہی سب سے بلند ہے، اس میں عباس کہاں ہے کہ شہداء غبطہ کر رہے. صلوات بر محمد اور فرمایا ایک لقب ہے حضرت عباس کا باب الحوائج، سوری قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم مانے بولو آئے چاند، قمر مانے چاند، بنی ہاشم یعنی خاندان. میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ گورا ہوں کہ کالا؟ کہنے لگے اب یہ نہیں طے ہوگا، کشمیر چلو اب پوچھو وہاں. تب ہم کیا ہیں سر؟ کشمیر لے جائیے کالے، ہم کو جو ہے وہ افریقہ لے جائیے. اب ہم کیا ہیں؟ گورے. ہم کو یہاں پوچھئے گورکھپور میں سانولے، نہ گورا نہ کالا. تو اس کا مطلب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کے بیچ کہہ رہے ہو. اندھوں میں تو کانا بھی راجہ ہوتا ہے. صلوات، اندھوں میں تو کانا بھی راجہ ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عباس قمر بنی ہاشم ہے، سوال یہ کہ کس کے بیچ کے قمر ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور جب بیچ آئیے گا تو یوسف کا قصہ تو قرآن میں ہے نا، اور اس پہ وضاحت نہیں کرنا بلا. دیکھیے کتنا 40 منٹ ہو گیا تو بہت ٹائم نہ لیں آپ کا. تو قصیدہ پڑھا ہے قرآن نے جناب یوسف کے حسن کا. ایک دن آ گئیں زلیخا، یوسف یوسف، اور عجیب سے کرتے ہوئے، دیکھا ہے سیریل میں نہیں دیکھا ہے؟ تو ایسے ہی بالکل ویسے ہی جائیں کہ کیا بات ہے، کون؟ کرے یوسف میں ہوں زلیخا. تم
یہ کیا ہو گیا؟ کہ تمہارے عشق میں. حضرت یوسف نے کہا زلیخا مجھ کو دیکھ کے یہ حال ہوا، محمد عربی کو دیکھتی تو کیا ہوتا. ہو گیا نا. تب رسول اللہ کے حسن پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیے علی اکبر، یہ پہلے ایک طرف کر لیں. علی اکبر کے بھی حسن پر بحث کرنے کی ضرورت. شبیہ رسول کہہ دیا، ساری بات حل ہو گئی. یہ دو ہو گئے. اب آئیے جو ہے وہ امام حسن، میں سب روایتیں نہیں پڑھوں گا، بہت کچھ امام حسن علیہ السلام کے حسن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ امام جو ہوگا ہر اعتبار سے مکمل ہوگا. یہ دماغ میں رہے. کوئی آدمی یہ نہیں ہاں ٹھیک ہے مگر جو بات میری شکل میں ہے وہ امام حسین میں تھوڑا استغفر اللہ ہے نا. تو یہ ہو گئے. اب آئیے صاحب جو ہے وہ اور آگے چلیے. ہاشم تو میں نے لیٹ شروع کیا اور اوپر چلے آئیے. جناب ہاشم اپنے زمانے کے خوبصورت لوگوں میں تھے. ان کو خاندان کا تارا کہا جاتا تھا. کس کو؟ ہاشم کو. اب رسول اللہ کے والد عبداللہ وہ بھی اپنے زمانے کے خوبصورت ترین آدمی تھے. چھوڑیے جو ہے وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا سب، تو چھوٹا چھوٹا سن لی. جناب مسلم کے بچے، مصائب میں سنا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر سے جو ہے بھاگے تو وہ کہاں گئے تو وہ ایک جگہ جو ہے وہ جا کے پیڑ پر جو ہے چڑھ گئے. پیڑ سے پانی میں عکس آ رہا تھا. تو حارث کے گھر کی کنیز جب آئی پانی بھرنے تو اوپر بچے تھے، پانی میں عکس آ رہا تھا. جو روایت کا جملہ سر وہی ہے کَأَنَّهُمَا قَمَرَانِ يَلْمَعَانِ فِي الْمَاءِ. ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے ہیں. تو جب اتنے بڑے لڑکوں کا حال یہ ہے. جناب قاسم کے لیے روایت کہتی ہے، کیا ایج تھی قاسم کی؟ 13 ایئر اولڈ. ہاں بس 13 سال کا بچہ روز عاشوراء جب امام کی طرف سے نکلا تو روایت کا جملہ ہے کفلقۃ القمر. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا حسین کے خیمے سے نکل کے آ رہا. تو جہاں بچوں سے لے کے بزرگوں تک سب اتنے خوبصورت ہوں، ان کے درمیان اگر کسی کو خاندان کا چاند کہہ دیا جائے تو پھر کوئی طے نہیں کر سکتا کہ عباس کا حسن کس معیار پر تھا کہ ان کے درمیان چاند کہے گئے. صلوات پر محمد وآلہ. اور ایک اور سن لیجئے روایت، سب کے آگے ہاتھ مت پھیلایا کرو. پریشان ہے نا، پریشانی جھیل لو، سب کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. روایت کہتی ہے اطلب الحاجہ، وہ ہم نے کہا نا ایک لقب کیا ہے جناب عباس کا؟ باب الحوائج. کیوں؟ تو کیوں؟ امام حسین بھی تو ہیں اور بھی تو لوگ ہیں. کہا نہیں یہ قمر بنی ہاشم ہے. کہا تو قمر بنی ہاشم سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب خاندان کا چاند ہے سب سے خوبصورت ہے. کہا تو پھر ہم نے کہا حدیث کہتی ہے اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں خوبصورت لوگوں سے طلب کرو. اب سمجھ میں آیا کہ عباس ہی کیوں قمر بنی ہاشم. صلوات بر محمد. یہ ہو گیا. تو کتنے ہو گئے؟ 2. اب آئیے 5. 3 شعبان ہو گئی، 4 شعبان ہو گئی. اب آ جائیے 5 شعبان. 5 شعبان کو کیا ہے؟ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ. 2-3 روایتیں سناتے ہیں. کان عنده قوم اضیاف. ایک دن چوتھے امام کے یہاں کچھ دعوت واوت تھی یا کیا تھا، مہمان تھے. تو اب ظاہر سی بات، اچھا کھانے کے بارے میں جو روایت ہے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی خود سے آ جائے تو ٹینشن مت لو کہ معلوم ہوا ادھر سے مہمان دیکھو ایسا کچھ لے آیا یار، بڑی بے عزتی. کوئی بے عزتی نہیں ہوگی. جو ہے گھر میں لا کے رکھ دو، جو روایت کہتی. کہ صاحب کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا اگر کہیں گے تو اپنی جہالت کا اعلان کریں گے، اس لیے کہ دین یہ کہتا ہے کہ جو اچانک آ جائے اس کے لیے ٹینشن مت لو، جو ہے لے آؤ. تو اگر وہ کہتے ہماری خاطر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ حدیث ان کو پتہ نہیں تھی. تم کیوں ٹینشن لے آئے ہو؟ صلوات بر محمد.
لیکن اگر کسی کو مدعو کیا ہے، یہ بھی روایت ہے، اگر کوئی خود سے آ جاتا ہے تو جو ہے وہ گڑ ہے گڑ دے دو، خالی پانی دے دو، اتنا سا چاول اتنی سی دال بچی ہے، بھیا یہی بچا تھا، اب آپ 2 بجے آئے تو کیا کریں، تھوڑا سا رکیے تو پکواتا ہوں، کوئی ٹینشن۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کو مدعو کیا ہے تب حدیث کہتی ہے تکلف اللہ، تو تھوڑا پرتکلف ہونا چاہیے، جب بلایا ہے تو آدمی کو عزت دو، تھوڑا بڑھیا کھلاؤ، پتہ نہیں بیچارے وسیعتاً اپنے گھر کھا پاتے ہیں کہ نہیں کھا پاتے، تو تم نے بلایا تو آج ہی بیچارہ ڈھنگ کا کھا لے گا۔ صلوات بر محمد ہو گئی۔ تو کھانا، تو اب ظاہر سی بات ہے امام کے ہاں کچھ لوگ آئے ہیں تو کھانے کا اہتمام ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، سوچ نہیں سکتے ہم آپ، خدا کی قسم، روایت یہ کہتی ہے کہ کوئی غلام حضرت کا، اس نے تنور سے پتیلا اٹھایا، اب وہ والا پتیلا نہ رہا ہوگا، پتیلا اٹھایا کھولتا ہوا گرم کے چکر میں، اور جلدی پہنچ جائے دسترخوان تک، وہ تھوڑا اسپیڈ میں تھا، بنی لہو، حضرت کا ایک چھوٹا سا بچہ اس سامنے ٹکرا گیا، وہ کھولتا ہوا سالن امام سجاد علیہ السلام کے بچے پہ پلٹ گیا، فقتلہ، مر گیا، مر گیا۔ اب بولیے ہم آپ ہوتے، چاہے جتنے شریف ہوں گے آپ، کیا بولیں گے؟ کون سی آفت پڑی ہے بھائی، کہیں بھاگے جا رہے تھے لوگ، کیا جلدی ہے، آرام سے نہیں، اتنا تو بولے گا آدمی نا، اندھے ہو۔ روایت کہتی ہے کہ جب ایسا ہوا تو وقت تحیر الغلام، غلام کی حالت خراب بیچارے کی، حضرت آئے، فرمایا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی شاید امام کے یار، اس کے بعد بھی اس کو بیچارے کو ٹینشن رہے گا، ہٹا دو، جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ایک دن جا رہے تھے تو ایک آدمی راستے میں ایسے ہی پڑا تھا، وہ لگا امام سجاد علیہ السلام دے کے گالی پکڑ بکنے، تو جو چاہنے والے تھے وہ لپکے، حضرت نے سائڈ ہٹو، آئے، کاش ہم لوگ سیکھتے، خدا تیرا بہت کرم ہے کہ ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق بھی ہم کو عطا فرما، ورنہ پڑھتے تو ہیں ممبر سے، اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیوں، پڑھتے تو ہیں ممبر سے، لیکن جب اپنا موقع آتا ہے تو آستین سمٹ جاتی ہے۔ یا خدا توفیق عطا فرما کہ ان کی راہ پہ چل سکیں۔ لگا گالی پکڑ دینے امام کو، غلام اور نوکر چاکر بڑے کا سائڈ ہٹیے آپ لوگ، خدا ہے، کہنے لگے دیکھو بابو پتہ ہے تم کو، بہت سی باتیں ہم لوگوں کی وہ ہیں کہ جو تم لوگوں سے مخفی ہیں، تم لوگ جانتے ہی نہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں۔ یعنی ایک بات یہ بات کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ تم جو الٹا پلٹا بک رہے ہو عدم معرفت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہو تو بولو، میں ہوں۔ روایت کہتی ہے فاستحی الرجل، شرما گیا، جو گالی بک رہا تھا نا شرما گیا۔ حضرت نے اپنی ردائے مبارک اس کے اوپر ڈالی، کسی نوکر سے کہا جاؤ گھر سے 1000 روپیہ لا کے دے دو، اس کو پیسہ دیا، چلنے لگے تو کہتا اشہد انک من اولاد الرسول، گواہی دیتا ہوں واقعاً آپ لوگ اولاد رسول ہیں۔ یہ ہے طریقہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آگے پیچھے، ہاں یہی تو پوچھنا چاہ رہے تھے، سید وسیع اختر۔ اللہ نہ کرے، خدا سب کو محفوظ رکھے، اگر خدا نخواستہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو سیدوں کے لیے کوئی بجٹ ہے دین میں؟ خمس کا نان سادات کے لیے دوسرا ہے، ہم نہ نکالیں صاحب، 50 کنٹل بیچ لیا زکوٰۃ نہیں نکال رہے تو اس میں اسلام میں کیا ہے؟ لیکن اسلام نے دونوں کے لیے کیا، نان سادات کا ہی بجٹ الگ ہے، اور الگ اس لیے ہے کہ تم ان میں نہ گھسو وہ تم میں نہ گھسیں، تم نہ ان کا کھاؤ نہ وہ تمہارا کھائیں۔ صلوات بر محمد بھائی۔ بلکہ سیدوں تک تو صدقہ تک حرام کر دیا، چونی لینا مت، وہ دوسروں کا ہے۔ تو اب خدا نخواستہ ضرورت پڑ گئی تو آپ کے پاس بجٹ ہے، کہے کا خمس کا لے سکتے ہیں آپ، پورا یا آدھا؟ آدھا۔ کون سا حصہ؟ سہم سادات۔ کیوں لیں گے آپ سہم سادات؟ اس لیے کہ آپ کا رشتہ ہے کس سے؟
جناب فاطمہ سے، ہے نا، رسول اللہ سے کئی سو سال ہو گیا، 1400، کئی پشتیں ہو گئیں، 28 30، ہے نا۔ آج بھی آپ کو کوئی پرابلم آ جائے تو رسول اللہ کی قرابت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر آپ ہمارے خمس کا آدھا لے لیں گے نا۔ اور امام سجاد میں اور رسول اللہ میں کتنا فرق ہے؟ علی ابن الحسین ابن فاطمہ، دیٹس آل، بیچ میں ایک امام حسین ہے نا۔ اچھا وہ خالی سہم سادات لے سکتے ہیں یا کل؟ امام تو ہی ہیں، سہم ان سے کھرا سید کون ہے بھائی؟ لیکن اب سنیے، یہ روایت شیعہ کتاب کی نہیں ہے، سنیے روایت کہتی ہے ما اکل علی ابن الحسین من قرابت رسول اللہ درہمن قط، امام سجاد نے پیغمبر کی قرابت کی بنیاد پر اپنے اوپر 1 درہم نہیں خرچ کیا سہم سادات کا۔ صلوات، سمجھ میں آیا آپ کے؟ بلکہ الٹا، کانوا من اہل المدینہ یعیشون، بہت سے مدینے میں تھے جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا، وَلَمْ يَدْرُوا مِنْ أَيْنَ كَانَ مَعَاشُهُمْ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا آ کہاں سے رہا۔ فَلَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَقَدُوا، اور جب امام کی شہادت ہو گئی تب سلسلہ جب رکا، تب سمجھ میں ارے باپ رے، یہی منع کرتے تھے۔ اور بدتمیزیوں کی حد یہ تو غیروں کو چھوڑیے، آپ اپنے گھر کے لوگ، اپنے خاندان کے لوگ، بس آخری بات اور تمام، 50 منٹ 55 منٹ ہو گئے بس۔ پریشان آدمی ہے، رات کو جاتے تھے چہرے پہ نقاب ڈال کے، ڈھاٹا باندھ کے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، وہ آدمی نکلتا تھا اپنی خاندان کا، جی بھائی فرمائیے، یہ رکھ لو، ارے آج کل پریشان ہو، رکھ لو۔ شکریہ بھائی، آپ پتہ نہیں کون ہیں کہ اس طرح سے مدد کرتے ہیں ہماری آ کر کے۔ ایک علی ابن الحسین ہے صاحب، اپنے کو جو ہے امام کہتے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، ہماری خبر نہیں لیتے، اپنے کان سے امام سنتے تھے، ہاں، اور کبھی چہرے سے ڈھاٹ نہیں ہٹایا نقاب کہ میں جس کو کہہ رہا ہوں وہی تمہاری مدد کر رہا ہے۔ جب حضرت کی شہادت ہو گئی کچھ دن کے لیے رکا، تب سمجھ میں آیا تو جا کے قبر پہ چلا رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی ولادت اس مہینے میں جو تاریخیں گزری ہیں ہوئی ہیں، اسی میں سے آغاز کیا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے۔ وہ ذات وہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج کربلا نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا۔ اسی لیے تو علی نے نام ہی ان کا باپ کی زینت رکھ دیا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر سے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ فیروزہ جمال، مرحوم سید بشیر حسین زیدی، مرحومہ سلطانہ مہدی اور مرحوم محمد مہدی صاحب کی روحوں کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ رب، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل